اس رمضان کے مہینے میں یہ مشق کریں کہ جیسے میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے پانی نہیں پینا، میں نے شربت نہیں پینا، بیوی کے قریب نہیں جانا، ایسے ہی میں نے بولنا بھی نہیں ہے، انتہائی ضرورت میں بولنا ہے، انتہائی ضرورت میں نظر اٹھانی ہے، اور کوئی حرام آواز اپنے کان تک جانے نہیں دینی۔ یہ 3 مشقیں اس رمضان میں کون کون کریں گے؟ اگر رمضان کے روزوں کا مزہ نہ آئے تو جو کہنا وہ کہنا۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں 6 کام ہو گئے۔ 3 ہوئے نا، ایک دعا مانگنی ہے، ایک قرآن کے ختم کرنے ہیں، دوسری یہ، تیسری یہ ہو گئی، یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام جو اس دفعہ رمضان میں کرنا ہے، شاید رمضان سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوگی اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ رمضان میں اپنے معمولات میں بالکل لاغا نہیں کرنا۔ درود شریف، استغفار، تلاوت اور چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان، اور صبح شام اور رات 15-15 منٹ مراقبہ، اس کو کسی حال میں رمضان میں اس کا ناغہ نہیں کرنا۔ یہ ہو گئے 4 کام۔ جو آدمی رمضان میں جس چیز کی پابندی کرتا ہے سارا سال اللہ اس سے اس چیز کی پابندی کرواتے ہیں۔ جو رمضان میں جس کام میں سستی کرتا ہے سارا سال اس سے سستی ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو رمضان میں اپنی نگاہ پہ قابو نہیں پائے گا سارا سال اس کی نظر آوارہ رہے گی۔ جو رمضان میں بری چیزیں دیکھے گا سارا سال دیکھے گا۔ جو رمضان میں بری آوازیں سنے گا سارا سال سنے گا۔ اور جو رمضان میں طبیعت میں اس کے انتشار ہوگا نا، کبھی درود شریف ہو گیا استغفار رہ گیا، کبھی استغفار ہو گیا درود شریف رہ گیا، کبھی چلتے پھرتے پڑھ لیا، کبھی بیٹھ کے پڑھ لیا، کبھی کسی وقت مراقبہ کر لیا، کبھی کسی وقت کر لیا، یہ ہے طبیعت کا انتشار۔ جس کے رمضان میں طبیعت میں انتشار رہے گا سارا سال اس کا انتشار رہے گا، سارا سال۔ اور جس کی طبیعت میں رمضان کے مہینے میں یکسوئی رہے گی سارا سال اس کی طبیعت میں یکسوئی رہے گی۔ تو چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان میں اپنے اعمال کو مقرر وقت پہ کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5واں کام یہ ہے کہ رمضان میں اپنے ماتحتوں کی مشقت کو گھٹانا ہے، اپنے ماتحتوں کی مشقت کو گھٹانا ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں، آپ کی دکان پہ ملازم کام کر رہے ہیں، آپ ان کے گھنٹے کم کر دیں۔ مغرب پہ جاتے تھے، اب ان کو آپ 4 بجے بھیج دیا کریں۔ ظہر پہ بھیج دیں تو سب سے اچھا 4 بجے بھیج دیں، تاکہ وہ جا کے گھر میں گھر والوں کو افطاری خرید کے دے، کوئی آرام کر لے، کوئی لیٹ لے، کوئی قرآن پڑھ لے ماتحتوں پر۔ اور آپ کے گھر میں جو آپ کی والدہ ہیں، آپ کے جو اور آپ کی جو اہلیہ ہیں، اور آپ کے گھر میں جو بچیاں ہیں، ان کا کام کم کریں۔ یہ سارے ماتحت ہیں جو ہمارے کام کرتے ہیں۔ ماں تو ماتحت نہیں ہے، لیکن گھر کے کام کاج وہ بھی کرتی ہے۔ ان کے کام کم کریں، ان کی مشقتیں کم کریں۔ یا تو ان کی مشقت کو کم کریں، خود ان کا ہاتھ بٹوا کر، یا ان کی مشقت کو کم کریں، ایک ان کو ماسی رکھ کر دیں۔ ویسے روٹی بھی وہ پکاتی ہیں، سالن بھی وہ پکاتی ہیں، اب آپ ماسی رکھ لیں، روٹی وہ پکا لے، سالن یہ پکا لے، کپڑے یہ دھو لے، ماسی دھو لے، ان کی مشقت کو کم کریں۔ یہ رمضان کے مہینے میں کرنا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر روزے دار کو وصیت ہے اور نصیحت ہے، ہر مسلمان کو نصیحت ہے۔ رمضان میں اپنے ملازمین اور اپنے کام کرنے والوں کی مشقت کو کم کریں۔ جو اسکولوں میں ٹیچر ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، وہ بچوں کی پڑھائی کو کم کریں۔ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، وہ مدرسے کے بچوں کی پڑھائی کو کم کریں۔ جو مہتمم ہیں، وہ اساتذہ کے اوقات کو کم کریں۔
ٹائمنگ کم کرے، کام کم کرے. یہ اللہ کے نبی کا ہمیں حکم ہے، یہ ہمیں پورا کرنا ہے. تو رمضان میں اپنے کام کرنے والوں کا کام گھٹائیں گے انشاءاللہ. کتنے کام ہو گئے؟ چھٹا کام، رمضان کے مہینے میں ساری تراویح پڑھنی ہے. ساری تراویح پڑھنی ہے. ساری تراویح پڑھنی ہے. اور اس کے لیے افطاری کے وقت ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. افطاری کے وقت کیا کرنا ہے؟ ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. ہاتھ ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ گھڑی نہیں اتار دینی تاکہ ہاتھ ہلکا ہو جائے. کم کھانا ہے، کم پینا ہے. زیادہ طبیعت میں بوجھ پینے سے آتا ہے، کھانے سے زیادہ بوجھ نہیں آتا. اگر پیا نہیں ہے، کھایا ہے، اس سے بوجھ کم آتا ہے. لیکن کھانا کم کھایا ہے لیکن پیا ٹکا کر ہے، اسپرائٹ بھی پی ہے، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان پیے، یہ تو اسرائیلی ہے، لیکن نیکسٹ کولا بھی نہیں پینا. کولڈ ڈرنک تو پینی نہیں ہے. اگر لسی بھی پی ہے، شربت بھی پیا ہے، کولڈ ڈرنک بھی پی ہے، جوس بھی پیے ہیں اور دودھ سوڈا بھی پیا ہے، جو پینے کی چیزیں ہیں، اس سے آپ کی طبیعت میں بوجھ آئے گا. آپ کے لیے تراویح بشاشت سے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. ساری تراویح مسجد میں بشاشت کے ساتھ پڑھنی ہے. اس کے لیے افطاری کے وقت ہاتھ ہلکا رکھیں. میں نے اپنے بزرگوں میں سے، اپنے بڑے بزرگوں میں سے ایک بزرگ سے کہا کہ جی میرا وضو نہیں ٹھہرتا، میں کیا کروں اس کے لیے؟ تو فرمایا جتنا پانی پینا ہے پہلے ہی پی لیا کرو، کھانے کے درمیان میں بھی نہیں پینا، بعد میں بھی نہیں پینا. اللہ کا شکر ہے اس پہ عمل کیا. اب میرا وضو ظہر کا عشاء تک بھی چل جاتا ہے، اور کبھی اسی وضو کے ساتھ رات کو سوتا بھی ہوں. اور اگر نہ سوؤں تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں. جتنا پانی پینا ہے پہلے پی لیا کرو، کھانے سے چند منٹ پہلے پی لیا کرو. کھانے کے دوران پانی نہیں پینا. اس لیے رمضان کے مہینے میں ساری تراویح بشاشت سے پڑھنی ہے. ساری تراویح کیسے پڑھنی ہے؟ جماعیاں لے کے نہیں پڑھنی. کبھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں صفوں میں جیسے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب افطاری کے وقت کی بے اعتدالیوں کی سزا ہوتی ہے. چیزیں وہی ہیں جو آپ کھاتے رہے ہیں. آپ خامخواہ ایسے بھوکوں کی طرح جا کے دسترخوان پہ پڑ جانا، یہ مسلمان کو بھی زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں ہوتا. یہ افطاری کے وقت ہاتھ ہلکا رکھیں. اگر آپ کہیں کہ افطاری کا نظام کیا ہونا چاہیے جس سے صحت بھی صحیح رہے اور روحانی کیفیت بھی اچھی رہے، تراویح میں بھی بشاشت رہے، تو کہو تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ہیں اگر آپ کہیں کہ جی طبیعت میں بشاشت رہے تو افطاری کا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر آپ فرمائیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. یہ طریقہ اس کا عرض کر دوں. اذان ہو جائے تو ایک کھجور منہ میں ڈال دیں. کتنی کھجوریں؟ ایک کھجور کھا کے جو افطاری کی دعا ہے وہ پڑھیں اور اذان کا جواب دیں. اگر اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دیں. اور پھر اس کے بعد چند گھونٹ پانی، پورا گلاس نہیں، چند گھونٹ پانی پئیں. زیادہ ٹھنڈا نہیں، معتدل ٹھنڈا. زیادہ ٹھنڈا نہیں، یک ٹھنڈا نہیں، معتدل ٹھنڈا. لیکن آدھا گلاس یا اس سے بھی کم، پورا گلاس نہیں. لیکن یہ جو آدھا گلاس بھی پینا ہے وہ ایک ہی گھونٹ میں نہیں پینا، 3 5 7 گھونٹوں میں پینا ہے. چسکیوں میں، تھوڑی سی، تھوڑا سا، تھوڑا سا، تھوڑا سا، تھوڑا سا، اس طرح سے. اب اگر مزید طلب ہے
تو 1 چمچ فروٹ چاٹ سے لے لیں، چلیں 2 لے لیں، چلیں 3 لے لیں۔ اب بھی مزید طلب ہے تو آدھا سموسہ لے لیں، پورا نہیں۔ بس ابھی آپ نے ٹکا کے افطاری کر لی ہے۔ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ کھجور مجھے منع ہے، ڈاکٹروں نے مجھے منع کی ہے کھجور، لیکن چونکہ سنت افطاری کھجور سے ہے، لہذا کھجور کا 6واں 7واں حصہ اتنا سا وہ منہ میں ڈالتا ہوں، صرف سرکار کی سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آدھے سے کم گلاس پانی کا پی لیتا ہوں، لیکن وہ پانی جو ٹھنڈا نہیں ہوتا، سادہ پانی، اور اس کو کئی گھونٹوں میں پیتا ہوں۔ بس ہمیشہ افطاری یہ ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے طبیعت بہت اچھی رہتی ہے، طبیعت میں بشاشت رہتی ہے، تراویح بشاشت سے پڑھ لیتا ہوں، اور اسی پہ تراویح نہیں پڑھتا، پھر نماز کے بعد سنت کے بعد اوابین کے بعد، اور اوابین بھی کہ کوئی 23-24 سال سے لمبی پڑھنے کا معمول ہے۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لمبی اوابین پڑھتے تھے، تو اس لیے لمبی اوابین پڑھنے کا معمول ہے۔ لمبی اوابین پڑھ کے اس کے بعد پھر جا کے کھانا کھانا، اور کھانے میں 1 چپاتی۔ کتنی چپاتی؟ زیادہ سے زیادہ 1.25 چپاتی، اور اس میں بھی بڑے کا گوشت نہیں، سبزی، چھوٹے کا گوشت ہے تو وہ، یا سبزی، بس۔ اور اس کے دوران کوئی پانی نہیں، بالکل پانی نہیں، اور اچھی طرح چبا چبا کے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ اور یہ سنت ہے ہمارے نبی کی، اچھی طرح چبا چبا کے کھانا۔ بس یہ اب سب کچھ ہو گیا اس میں۔ مزید بھی کچھ گھر والے پیش کر دیں اور اصرار کریں تو بھئی 1-2 لقمے فروٹ چاٹ کے کھانے کے بعد لے لیے، بس یہ ہو گئی افطاری۔ اس کے بعد پھر 1 بوتل پانی کی بھر کر اپنے ساتھ رکھتا ہوں افطاری میں، اور ہر 2 رکعت کے بعد 1 گھونٹ پانی، چھوٹا سا گھونٹ۔ 4 رکعت کے بعد 2-3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ، 2 رکعت کے بعد 1 چھوٹا سا گھونٹ، ہر 4 رکعت کے بعد 2-3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ۔ پوری تراویح میں تقریباً 3 گلاس پانی اس میں استعمال ہو جاتا ہے، اور سارا دن جو پانی کی جسم میں کمی رہی اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور افطاری میں، سحری میں سالن سے کوشش کرتا ہوں بچوں، کڑوا سالن خاص طور پر اس سے بچوں، کیونکہ اس سے تیزابیت پیدا ہوتی ہے، سارا دن ڈکاریں آتی ہیں اور معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس سالن کی گرمائش کو کم کرنے کے لیے پانی بھی نہیں پینا ہوتا سارا دن، تو اب کیسے پھر تم حرارت پیدا ہوتی ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ جی رمضان میں مجھے شہوت زیادہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، رمضان میں مجھے شہوت، بھئی روزہ رکھنے سے تو شہوت ٹوٹنی چاہیے، رمضان میں مجھے شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا سحری افطاری میں کڑوا سالن بند کریں، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بھئی کڑوا سالن ڈال رہے ہیں، اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چاہیے پانی تو آپ نے پینا نہیں ہوتا سارا دن، تو ظاہری بات ہے یہ مرچیں پھر معدے کو گرم کریں گی، جب معدہ گرم ہوگا تو مثانہ گرم ہوگا، اور مثانے کی گرمائش ہی کو شہوت کہتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالی کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اعتدال کے ساتھ، اعتدال سے ہٹ کے نہیں۔ ولا تسرفو کا ترجمہ یہ ہے کھاؤ پیو لیکن اعتدال سے ہٹ کے نہیں۔ ایک آدمی نے اتنا کھایا کہ بہت زیادہ کھایا، کسی نے کہا 1 چمچ پھکی لے لیں طبیعت بحال ہو جائے گی، کب پھکی جتنی گنجائش ہوتی تو روٹی نہ ڈال دیتا۔ ہم ایسے کھاتے ہیں، اب بتائیں یہ ہے ولا تسرفو، یہ بے اعتدالی ہے۔
یہ جتنے بلڈ پریشر کے شوگر کے مریض ہیں یہ سارے اپنی زندگیوں میں غور کریں، ان کی پچھلی زندگیوں میں کھانے پینے میں بے اعتدالیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ کوئی ہوتا ہے جس کو جدی پشتی شوگر چل رہی ہے، جو جدی پشتی بلڈ پریشر چل رہا ہے، لیکن جدی پشتی کسی کو بھی نہیں ہوتا، یا تو ان کے دادا نے یا تو ان کے والد نے بے اعتدالی کی تھی اب ان کی طرف منتقل ہو گئی، یا ان کے دادا نے بے اعتدالی کی ان کی طرف منتقل ہو گئی، یا ان کے پردادا نے بے اعتدالی کی جو اب چل رہی ہے، اب پتہ نہیں کب تک چلے گی۔ اس لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ بات بڑی شدت سے عرض کرتا ہوں، بھائی تھوڑی سی لذت کے لیے خدا کے خوف کی وجہ سے اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم اپنی اگلی نسل پر رحم کرتے ہوئے ہی گناہ چھوڑ دو۔ اس لیے کہ اگر جوانی میں آپ نے جوانی ضائع کی تو آپ کے نطفے سے جو اگلی نسل بنے گی نا وہ ناقص اور معذور بنے گی۔ چونکہ آپ اپنی توانائیاں ضائع کر چکے ہیں، اب آپ کا نطفہ کامل نہیں رہا، ناقص ہو گیا۔ اب اس ناقص نطفے سے ناقص پروڈکٹ آئے گی، ناقص بچے آئیں گے۔ مٹیریل ناقص ہوگا تو پلستر اچھا ہوگا یا ناقص ہوگا؟ پھٹ جائے گا چند دن میں، اس لیے کہ سیمنٹ تو برائے نام تھا، اس میں تو ساری بجری تھی، پھٹ جائے گا۔ تو جتنے نوجوان اپنی جوانیاں تھوڑی سی لذت کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں تو ان کے نطفے میں سیمنٹ نہیں ہوتا، بجری ہوتی ہے، اور ان کی آگے ساری نسل ناقص چلتی چلی جاتی ہے۔ اب ان کے بچے ناقص ہوں گے، ان ناقص بچوں کے آگے بچے ان سے بھی ناقص ہوں گے، ان کے بچے آگے ناقص ہوں گے، اپنی پوری نسل کی بربادی کا ذریعہ بن گیا یہ نوجوان جس نے تھوڑی سی لذت کے لیے اپنی جوانی ضائع کر دی۔ اس لیے اعتدال سے افطاری، اعتدال سے سحری۔ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ جو افطاری کے وقت دسترخوان پر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ شہوت کے وقت شرمگاہ پہ کنٹرول کیسے کرے گا؟ غیر محرم کے سامنے آنے پر نظر پہ کنٹرول کیسے کرے گا؟ جب دجال ایمان سے ایمان کو لوٹے گا یہ اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا؟ جو اپنے آپ پہ دسترخوان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ ایمان کیسے بچائے گا؟ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوئی چیز یہاں رکھی، کوئی چیز وہاں رکھی، کوئی چیز وہاں رکھی، گم ہو گئی۔ عام طور پہ مدرسے کے طلباء میں یہ لاپرواہی ہوتی ہے، گھر سے لاتے ہیں 5 جوڑے اور واپس لے جاتے ہیں 4.5 جوڑے۔ 4.5 جوڑے سے مراد ایک پورا جوڑا غائب، ایک شلوار غائب۔ سکھانے رکھی تھی بس اٹھائی نہیں، آندھی آئی اس نے اڑا دی، وہ باہر گر گئی، کو اٹھا کے لے گیا، بات ختم ہو گئی۔ جو اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے آپ پہ کنٹرول سیکھیں، اپنے اندر کنٹرول پیدا کریں، گرپ پیدا کریں۔ ہمارے حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت اور عافیت والی اور لمبی زندگی دے، 100 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ۔ کتنے سال کے ہو گئے؟ اللہ کا شکر ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے صبر یہ مسلمان کی بریک ہے، بریک ٹائٹ ہونی چاہیے، لوز نہیں ہونی چاہیے ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جن گاڑیوں کی بریک لوز ہو ان کا حادثہ ہو جاتا ہے، وہ روکتے ہیں، رکتی نہیں ہے۔ صبر بریک ہے، یہ صبر ہوگا تو نظر کو جھکا سکے گا،
صبر ہوگا تو زبان کو لگام دے سکے گا، صبر ہوگا تو شرمگاہ کو روک سکے گا، صبر ہوگا تو حرام سے اپنے آپ کو بچا پائے گا، صبر ہوگا تو خواہشات کی وجہ سے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ بے صبری ہے بس۔ کہیں ٹریفک جام ہو جائے نا تو آپ حشر دیکھیں ہماری قوم کا کیا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے گھستا ہے، کوئی ادھر سے گھستا ہے، پہلے ایک لائن جاری ہوتی ہے، پھر چار چار لائنیں بن جاتی ہیں، پھر چار لائنوں کے بعد ایک اور آتا ہے کہ پانچویں لائن ادھر سے بنا دیتا ہے، اور جو ٹریفک 2 منٹ میں کلیئر ہونی چاہیے تھی وہ 2 گھنٹے تک پھنسی رہتی ہے، صرف بے صبری کی وجہ سے۔ گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ بے صبری کی وجہ سے۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ بے صبری کی وجہ سے۔ تو بھائی ہمارے نبی کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہاں پہ کوئی امریکہ آ کے رمضان کے مہینے میں بم برسائے گا پھر ہم صبر کریں گے؟ صبر کا کیا مطلب؟ یہی صبر ہے، کھانے سے صبر، پینے سے صبر، بیوی کے پاس جانے سے صبر، زبان کا صبر، آنکھ کا صبر، کان کا صبر، اور کھانے میں بے اعتدالی سے صبر۔ افطاری کے وقت اگر کسی نے سارا دن تقوی اور پرہیزگاری کا گزارا ہو تو وہ کبھی بے اعتدالی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، لیکن جس کو روزہ لگ رہا ہو، گناہ کیے اب روزہ لگ رہا ہے، تو اب وہ کہے گا اس دسترخوان پہ کوئی ہو ہی نہیں، یا اللہ اتنی گنجائش دے کہ سارا ہی کھا جاؤں۔ ہمارے ایک ساتھی جب کھانے پہ بیٹھتے تھے تو پیٹ کی طرف اشارہ کر کہتے اللہم بارک لنا فیہا، بستی کی دعا، پیٹ کی طرف، یا اللہ اس میں برکت دے، یعنی اتنی اس میں گنجائش دے دے کہ سارا ہی اس میں آ جائے۔ یہ بے اعتدالی ہے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ منع نہیں ہے، پیو منع نہیں ہے، لیکن بے اعتدالی مت کرو۔ غیر مسلم اتباع انگشت بدنداں ہیں، حیران پریشان ہیں کہ 1450 برس پہلے ان کے نبی نے جو کلام انسانوں کو سنایا ہے، یہ ایک چھوٹی سی، پوری آیت بھی نہیں، آیت کا ٹکڑا ہے، یہ ایسا ٹکڑا ہے کہ پوری طب اور پوری میڈیکل ان 2 لفظوں میں جمع ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارے تو ہمیشہ بڑی بڑی